12 ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن ہے. اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ اتنے لوگ مناتے ہیں, اتنے لوگ کرتے ہیں. لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, اس لیے مناتے ہیں لوگ. اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر, تو وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو بھائی نہیں. تو لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا نہیں ہے, اس کو فوکس کرتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا نا جو شریعت کو فالو کر رہا ہو, جو دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں. ائمہ مجتہدین جن کی قرآن و سنت پہ گہری گرفت تھی وہ کیا کہتے ہیں, وہ اخپل طریقے سے اسلام کو پیش بولو بھائی نہیں کرے گا. اخپل طریقہ نہیں چلتا. آج بہت سے معاملات میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل یا ان کا مذہب ہے کیا. اخپل طریقہ تو ہر ایک کا, بلوچوں کی الگ روایات ہیں, مہاجروں کی الگ ہیں, پنجابیوں کی الگ ہیں, پٹھانوں کی الگ ہیں. تو اخپل کو لے کے چلنا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ کلچر, ہر قوم کی الگ روایات. اسلام کو دیکھنا ہے تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے. الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی, تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں. احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی, صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ کو معلوم ہے آج کل انگریزی تاریخوں سے عربی تاریخ اور عربی سے انگریزی نکالنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں, گوگل سے پوچھیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی, گوگل بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ گوگل بتا دے گا بھئی یہ بن رہی ہے. ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے 29 اور 30 کی بیس پہ. اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے, صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے. اب میں ریاضی کی کیلکولیشن میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا, تو ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ. تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی وفات سے 63 سال پہلے تھا. راجح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اور اس سے پچھلے سال آپ نے جو حج کیا وہ حج جمعے کا دن تھا, تو جمعے کے دن 9 ذی الحجہ. اور اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں. تو کیلکولیشن کرنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے اور 62 سال پیچھے جائیں گے تو کیلکولیشن کے حساب سے 12 تاریخ پیر کے دن بولو بھائی نہیں بیٹھ رہی. صرف تاریخ کو اگر دیکھو گے تو ممکن نہیں ہے, حدیث کو دیکھو گے تو حدیث میں ہے ہی نہیں. تو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جو ماہرین ہیں محققین کہ 8 یا 9 ربیع الاول کا امکان زیادہ ہے آپ کی پیدائش کا دن ہونے میں. ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں جو بہت اہم ترین واقعات ہوتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو, 2 چیزیں ہوں, واقعہ اہم اور ہماری عملی زندگی سے تعلق, تو ایسے واقعے کی تاریخ یاد رکھنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلام کی, کیونکہ اس پہ عمل ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج, چاند کی جو منزلیں ہیں ہم نے لوگوں کے عبادتوں کے اوقات کے لیے متعین کر دی ہیں. چاند کا گھٹنا بڑھنا 12 مہینے یہ سب چونکہ اسلامی عبادتوں کا ان سے تعلق ہے. تو اگر 12 ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے, تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوژن نہ رکھتا, وہ تمام امت کا اتفاق ہوتا. بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتی تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں, جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں. تو
میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم پیدائش ہے، یوم وفات، اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تو جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ صحیح حدیث ہے، اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ صحیح حدیث پیش کرے. پھر ہم بتائیں گے کہ جس کو آپ صحیح کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے. اس پہ یہی اعتراضات ہیں، یہی اشکالات ہیں. تو پہلی دلیل، کوئی صحیح حدیث نہیں. دوسری دلیل، اگر یہ اس دن میں کوئی عمل ہوتا تو اللہ اس دن کو محفوظ رکھتے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں امت میں اتنا بڑا اختلاف نہ ہوتا. تیسری بات جو میں جلدی مختصر بیان کروں گا میں، تیسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. تو آپ نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھا پیر کے دن، 12 ربیع الاول کو نہیں، 12 کو یا 9 کو یا 8 کو نہیں. کس دن رکھا؟ پیر. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی کے یوم ولادت کو آپ کسی بھی لحاظ سے اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن پھر بھی پیر کے دن کو آپ نے اہمیت دے کے روزہ رکھا، جو اپنے مزاج کے خلاف کیا آپ نے یہ کام. اس میں یہ حکمت، شاید آپ کو یہ علم ہو کہ میری امت آنے والی ہے جو میرے یوم ولادت کو باقاعدہ تہوار کے طور پہ منانا شروع کر دے گی، تو روزہ رکھ کے آپ نے اس میں تہوار کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا. کیونکہ کسی بھی قوم کا روزہ اور تہوار ایک دن میں جمع نہیں ہوتا. رمضان ختم ہوتا ہے تو عید آتی ہے، رمضان میں عید نہیں آ سکتی. ارے عید جو ہے، عید جب روزے ختم ہوتے ہیں تو عید ہوتی ہے نا، اور ایسے ختم ہوتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے. تو یوم ولادت کو آپ نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس میں سیلیبریشن کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ تہوار نہیں ہے. تہواروں میں روزے نہیں رکھے جاتے. عید الفطر تہوار، بقرعید تہوار، جمعے کا دن بھی ایک قسم کا تہوار ہے جس میں سب جمع ہوتے ہیں. تینوں دن میں روزہ رکھنا منع. جمعے کے دن حرام تو نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے. کوئی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے تو رکھے، خاص جمعے کی فضیلت کی بیس پہ روزہ رکھے گا. صحیح ہے بخاری مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تختصوا یوم الجمعۃ بصوم، جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تہوار یا عید کا تصور ختم. لہذا اس کو عید میلاد النبی بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ، یہ عید کا دن نہیں ہے، ورنہ روزہ نہ ہوتا. دوسرا، اس میں خوشی منانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرے یوم ولادت کو خوشی نہیں منائی جا سکتی، کیونکہ خوشی منانا کھا پی کر کھلا کر ہوتا ہے، روزہ رکھ کے نہیں ہوتا. جب بھی اسلام دین فطرت ہے نا، تو اس لیے اس نے فطرت کا خیال رکھا ہے. اس نے رمضان میں روزے کا حکم دیا اور عید میں کھانے پینے کا حکم دیا کہ بھائی عید ہے تو اب روزہ نہیں ہے. یہ کیسا عید ہے کہ روزہ رکھ کے تھوڑی عید ہوتی ہے، بھوکا پیاسا رہ کے. دین فطرت ہے. شادی کے موقع پہ اسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ جس کی شادی ہو جائے خوشی میں 3 روزے رکھے ہے. ہاں قسم ٹوٹ جائے تو کفارے میں 3 رکھے گا کہ تو نے قسم کیوں توڑی، تجھے سزا ملے گی، کفارے میں رکھے گا. تو جتنے خوشی کے موقع ہیں، بچہ پاس ہو گیا، کھانے پینے کی باتیں. لیکن آپ نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا تو کیا بتا دیا؟ یہ دن خوشی منانے کا بولو نہیں. خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے. خوش ہونا تو جائز ہے بھائی، ربیع الاول آیا، ایک انسان کو مناسبت ہے، اس دن اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، خوشی ہوتی ہے لاشعوری، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی بھی نسبت ہو، ہمیں اسے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، چاہے وہ جگہ ہو. ہم جب مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے، آپ کی قبر کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ہم امی عائشہ کے حجرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. لیکن دیکھ کے خوش ہو کے کیا مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں؟ او بھائی بس خوش ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے امی عائشہ کے حجرے کی زیارت کرا دی. کوئی عمل نہیں ہے تو خوش ہونا ٹھیک ہے. خوشی منانے کے تصور دیکھو، خوش تو روزہ رکھ کے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی مجھے. وہ خوشی جو سیلیبریٹ کے طور پر، جس کو ہم سیلیبریٹ کرنا کہتے ہیں، جس میں اجتماعی سطح پہ کچھ کیا جاتا ہے، وہ خوشی الگ خوشی ہے، وہ منانے کی اجازت وہ روزے کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرا یوم ولادت خوشی منانے کا دن نہیں ہے. خوش ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، منانے کا نہیں، منانے کی اجازت نہیں ہے. آپ چوتھی بات، اسلام میں جتنے تہوار، چوتھی 5ویں نمبر یاد نہیں مجھے، اسلام میں جتنے تہوار ہیں دن کی روشنی میں ہوتے ہیں، رات کو نہیں ہوتے. کرسمس کب شروع ہوتی ہے؟ رات.
12 بجے آپ دیکھیں ان عیسائیوں کو سارے 3 پیس سوٹ میں گھوم رہے ہوں گے پھول وول لگا کے. رات کو شروع ہوتی ہے. اسلامی تہوار دن کی روشنی میں. عید الفطر کب ہوتی ہے بھائی؟ صبح صبح. عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح صبح. تو اگر یہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے, تہوار ہے, تو یہ صبح ہونا چاہیے تھا, جبکہ یہ کب منائی جاتی ہے؟ رات کو. تو اب میں جلدی سے بتاؤں آپ کو, یہ بھی ایک دلیل ہے مستقل کہ یہ تہوار کا نہیں ہے, ورنہ یہ دن میں ہوتا, رات میں نہ ہوتا. اور ایک اور بڑی خاندانی دلیل, ہٹو بچوں قسم کی. یہودیوں کے لیے سب سے مقدس دن جو مجازی عید تھا, چھوٹی عید تھا, ہفتے کا ایک دن ہے نا جس میں وہ سیلیبریٹ کریں گے, جمع ہوں گے, خطبہ ہوگا, جو بھی ان کا طریقہ تھا, وہ کون سا دن تھا؟ ہفتے کا دن, مقدس دن تھا. آج بھی یہودی ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں, مقدس دن ہے. یہودیوں کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے لیے اللہ نے کون سا دن رکھا ہے؟ اتوار کا دن, مقدس. ترتیب دیکھو, پہلے یہودی تو ہفتہ, پھر عیسائی تو اتوار. تو ہمارا نمبر کون سا بنتا تھا؟ پیر کا. اور وہ یوم ولادت بھی تھا, وہ اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ ہمارے لیے پیر کا دن رکھا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے ہیں. ڈر تھا کہ امت یوم ولادت منانا نہ شروع کر دے, امت یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اس لیے مقدس ہے کہ یوم پیدائش ہے. انہیں ریورس گیئر لگا دیا, ٹھیک ہے نا. اللہ نے کیا کر دیا دن کو؟ ریورس. جمعہ ہفتہ, پیر نہ 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 نہ, کہاں ہفتہ اتوار کے بعد کیا؟ جمعے کی طرف چلے جاؤ واپس, پیر نہیں ہوگا. تو بھائی یہ تو کھرچ کھرچ کے اس دن کے تہوار اور عید ہونے کا تصور ختم کیا جا رہا ہے. نہ تاریخ محفوظ کی جا رہی ہے. جو پیر کا دن محفوظ ہے تو وہ روزہ رکھا جا رہا ہے. پھر جو مقدس دن ہفتے کا بنایا جا رہا ہے وہ پیر کے بجائے جمعے کو, حالانکہ بندہ کون سا تھا؟ پیر کا بنتا تھا. اس کے بعد بھی اگر میرا خیال ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم پیدائش بھی ہے, پہلی بات. نمبر 2, اس دن کو تہوار منانا چاہیے, خوشی منانی چاہیے. نمبر 2, پھر رات کو کرنی چاہیے, چراغاں کرنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے اور جو لوازمات کر دی ہیں, ناچ گانے ہو رہے ہیں, ڈانس ہو رہا ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. وہ تو اس کو تو میں بھی چھیڑ ہی نہیں رہا. تو یہ سب اس کی علامت ہے میرے بھائی, آپ اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں رکھتے. یہ اپنی خواہشات ہیں جس پہ دین کا لیبل لگا ہوا ہے. اور ایسی خوشی جو سچی مچی کی عید ہے اس کو نہیں منا رہے ہوتے. جو عید الفطر ہے اس میں ایسا چراغاں ہوتا ہے بھائی, جس کا اللہ نے حکم دیا. رمضان, قرآن میں اللہ نے عید الفطر کا حکم دیا, لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, کہ تم رمضان کے روزے رکھو تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو. اللہ نے خوشی مناؤ, خوشی میں تکبیریں پڑھو. تو وہ نبی نے بتا دیا کہ یہ کون سا دن ہے؟ عید الفطر کا. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن میں خود عید الفطر کا تذکرہ موجود ہے, جس کی تشریح کس نے کی ہے؟ نبی نے. اور پوری امت کا اجماع ہے. اس عید کو ایسی جوش و خروش سے بولو بھائی نہیں منایا جاتا. نہ چراغاں ہوتا ہے اس رات, نہ کوئی کیک کاٹے جاتے ہیں. اور ایک اور پوائنٹ کی بات کہ اس کے تہوار نہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ دنیا میں جس مذہب سے وابستہ لوگوں کا کوئی خاص تہوار کا دن ہوتا ہے, اس مذہب کے تمام فرقوں کا اس دن پر اتفاق ہوتا ہے. 25 دسمبر کرسمس, تمام عیسائی اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تہواروں میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ بڑا دن ہوتا ہے نا, اختلاف نہیں ہوتا اس میں. لیکن یہ کیسا تہوار ہے کہ اس میں امت میں کتابوں میں تو ہے ہی نہیں, جو مستند کتابیں. اور پریکٹیکلی بھی دیکھا جائے تو دنیا کے بعض ملکوں میں ہے, بعض ملکوں میں نہیں ہے. سعودی عرب جہاں اسلام آیا وہاں 12 ربیع الاول کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ 12 آئی اور گزر گئی, جانتے ہی نہیں یہ کیا ہوتا ہے بھائی. دبئی میں نہیں پتہ چلتا, اب شاید پتہ چلنے لگا ہے. تو 1400 سال سے تو نہیں پتہ چل رہا تھا. تو ایسی عید ہے جو 1400 سال سے نہیں منائی گئی, اب منائی جا رہی. ملیشیا میں خود رہا ہوں, 12 ربیع الاول کچھ بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ 12 ربیع الاول ہے آج. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں منائی جاتی ہے, لیکن پورے انڈیا, پورے پاکستان, پورے بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہے. پاکستان کے کچھ علاقے, کچھ شہروں میں ہے, کچھ شہروں میں بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں. کراچی میں دیکھ لو, کھارا در میں بہت ایسا لگ رہا ہے مسلمانوں کا تہوار ہے. ڈیفینس میں جاؤ گے لوگ ایسے ہی سوکھے سوکھے منہ گھوم رہے ہوں گے, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں بھائی, انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. عید الفطر میں تو فرق نہیں ہوگا, کھارا در میں اور ڈیفینس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ رمضان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟
بقرعید میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بلکہ ڈیفنس والے زیادہ بقرعید وہ موٹے موٹے جانور لے کر آئیں گے, کھردر والے تھوڑے سے چھوٹے لے آئیں گے. ڈیفنس والے تو جانوروں کے مقابلے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے ایسے جانور آپ حیران ہو جاؤ. ڈر ہوتا ہے جانور نہ کھونٹے سے باندھے آپ کو کہیں تھوڑی دیر میں, اتنے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں. تو پیسہ زیادہ تو زیادہ منا لیتے ہیں. ناظم آباد میں نہیں منائی جاتی, اورنگی ٹاؤن میں یا لانڈی کے علاقوں میں منائی جا رہی ہے. اور پھر جس علاقے میں منائی جا رہی ہے اس میں بھی پورے میں نہیں منائی جا رہی. ایک گلی سجی ہوئی ہوگی, دوسری میں ہے ہی نہیں, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے بھائی. وہ اگر مسلمان ہیں تو یہ بھی کیا ہیں؟ تو گئے کیا ان کو نبی سے محبت نہیں ہے؟ یہ نہیں منا رہے, پوری گلی خالی. پھر جس گلی میں جھنڈے ہوں گے اس میں بھی پوری گلی میں نہیں. اس والے گھر میں بتیاں لگی ہوئی ہیں, جھنڈے, بتیاں, لائٹیں, چمک پٹیاں, بچے بوڑھے کیا سب ایسے بالکل جیسے سروس اسٹیشن سے نکل کے آئے ہوں, ابھی کوئی ایسا تیزاب سے نہائے ہوئے, بالکل ایسے چمک چھلو بنے ہوئے ہوں گے. اور ساتھ والے گھر میں بولو بھائی پتہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ خود اس کی علامت ہے, یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے. تہوار ہوتا تو لبرل مسلمان بھی کر رہے, لبرل لوگ بھی عید رمضان منائے نہ منائیں, عید بہرحال منا لیتے ہیں. دیکھو ٹی وی پہ بھی عید پہ پروگرام آتے ہیں نا, عید مبارک ہے یہ وہ, حالانکہ ایک روزہ بھی رکھا ہوگا انہوں نے, بدگمان نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر نہیں بھی رکھا ہوتا تو عید بہرحال زیادہ اچھے طریقے سے منا رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ سب اس بات کے دلائل ہیں کہ اس دن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. باقی ربیع الاول آنے سے آپ کو خوشی ہوتی ہے, اچھی بات ہے بھائی, نبی کا مہینہ ہے, نبی پیدا ہوئے اس دن, بہت اچھی بات. دل میں ایک دھڑکن تیز ہو جائے, ایمان کی علامت. جو کوشش اللہ نے بتائی ہے, جو عمل اللہ نے بتایا وہ والا عمل کرنا ہے. اپنی طرف سے کرتا رہے گا چاہے بظاہر کتنا اچھا عمل ہو, پبلک داد دے یار یہ تو عشق رسول میں پاگل ہو گیا ہے, اللہ فرماتے ہیں میری نظر میں اس عمل کی کوئی حیثیت, کوئی ویلیو نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے نیت کر لی, فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں آپ, دل میں نیت کی میں نیت کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے, للہ فلہ, نہ وسیم بھائی, نہ ستار بھائی, نہ غفار بھائی, کسی کو دکھانا مقصد نہیں ہے, دل میں پکی ڈھکی ہے اللہ صرف تیرے لیے, اور واقعی اس میں سچا بھی ہے. یہ تو ہو گئی نیت. آگے عمل شروع کیا بھائی, تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ, چلو جی. لوگ کہیں گے یار 2 شرطیں پوری ہو گئیں, کیا خیال ہے؟ اب اس کو نماز میں اتنا مزہ آیا, جب یہ سجدے میں گیا نا اتنا مزہ آیا, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اللہ کا عشق اور محبت اس کے کا طوفان اس کے دل میں پیدا ہو گیا, شعلے بھڑکنے لگے عشق اور محبت. 2 سجدوں کے بعد جب یہ اٹھا ہے اس نے کہا یار اتنا مزہ آیا سجدے میں, میرا اللہ میرے اتنے قریب. حدیث میں آتا ہے سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. ایک اور ہو جائے یار, 2 کے بعد تیسرا بھی ہو جائے, ہائے ہائے بات نہیں سمجھ میں آئے گی بھائی. 2 کے بعد تیسرا بھی ہو جائے, آج تو ہو جائے یار, آج تو دے مار سجدے پہ سردا بس. جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا نماز قضا نہیں ہوتی. آخری وقت میں جلدی پھر باقی 2 رکعتیں مکمل کر 1 رکعت کر لوں گا. لیکن سجدہ جیسی عبادت جو نماز میں سب سے خوبصورت اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں, وہ 2 پہ اکتفا نہیں کروں گا, تیسرا بھی ہوگا. امام صاحب اگر ایسا کریں, آپ چھوڑو گے امام صاحب کو؟ بولو گے کیا ہو گیا, ابھی 2 دفعہ پہ کھڑے ہونا تھا, یہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے, خیریت؟ پیچھے سے سبحان اللہ یہ لقمہ دو گے نا کہ امام صاحب غلطی سے, پاک صرف اللہ ہے, آپ سے غلطی ہو گئی ہے, سبحان اللہ کا یہ مطلب ہے. کوئی اللہ اکبر کہے گا, کوئی بعض لوگ تو جوش میں آ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایک آدمی, ہمارے استاذ نے واقعہ سنایا, ایک گاؤں میں ایک بندہ عصر کی نماز پڑھا رہا ہے اور امام صاحب بیچارہ بھول گئے, وہ جہرن تلاوت شروع کر دی. ہوتا ہے نا بھول جاتے ہیں امام صاحب, زور سے فاتحہ پڑھنا شروع کر دی. پیچھے سے ایک صاحب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, امام صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا. ایک صاحب کہتے ہیں العصر عربی میں نا, تاکہ اردو میں نہ ہو, العصر, کہ بھائی عصر کی نماز چل رہی ہے, کیا ہو گیا؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, 2 کے بجائے جب 3 سجدے کرے گا امام, پبلک چھوڑے گی؟ اب امام صاحب دلیل دیں کہ میں کوئی برا عمل کر رہا ہوں, 2 سجدوں کے بعد تیسرا کر لیا تو سجدہ ہی کیا نا, کوئی چوری تو نہیں کی, کسی کی جیب تو نہیں کاٹی لوگ, اور اتنا لمبا بھی سجدہ نہیں کر رہا اور اتنے زیادہ بھی نہیں کیے کہ لوگ تھک جائیں. بھائی 2 کے 3 میں سے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے, 1 رکعت میں صرف 3 کر لیے میں نے, باقی میں 2 ہی کروں گا, لیکن اس دفعہ یار
کچھ تو اللہ سے تعلق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, عشق مصطفیٰ اور عشق خدا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. سجدوں سے روکتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ کوئی بھی دلیل. پھر اچھا امام صاحب بہت زیادہ فنڈر گیری شروع کریں اور بولیں اسلام میں دکھاؤ تیسرا سردہ بھی حرام ہے, یہ دکھاؤ کسی حدیث میں, 2 کے بعد تیسرا سردہ کے ناجائز ہونے کی دلیل بتاؤ. کوئی بتا سکتا ہے؟ ہمارے علم میں تو کوئی حدیث نہیں جس میں 2 کے بعد آپ نے تیسرے سے منع کیا ہو. بس یہی حدیث کے نبی نے کتنے کیے ہیں؟ 2. کیونکہ وسع کوشش کی ہے, سا یہاں آخرت والی کوشش. آخرت والی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہو. اب اگر 2 کے بعد تیسرا سردہ کر لیا تو یہ اخپل کوشش ہوگی, یہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں ہوگی. جنت اللہ کی اخپل جنت ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ملے گی. آپ کے اخپل طریقوں سے آپ کی اخپل چیزیں مل جائیں گی آپ کو, اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں بولو نہیں ملیں گی. تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو بھائی یہی دلیل ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کوشش وہ کرنی ہے جو اللہ رسول نے بتائی. تو اللہ رسول نے ہمیں بتا دیا کہ کس دن خوشی منانی ہے. صحیح ہے نا؟ وہ کون سے دن ہیں عبادت والے؟ عبادت جن میں خوشی عبادت ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکل قوم عید, ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوا کرتا ہے. ولنا عیدان, اور ہمارے لیے 2 عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اب اگر کوئی مؤذن صاحب کھڑے ہوں اور وہ اذان دیں, جب آخر میں پہنچے لا الہ الا اللہ, اس کے بعد انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ, آپ پکڑو گے کہ نہیں پکڑو گے؟ بولو بھائی. مؤذن صاحب کو کہو گے بھائی لا الہ الا اللہ پہ آج تک سنا تھا اذان, تو یہ محمد الرسول اللہ پہ کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اب مؤذن صاحب دلیل دیں کہ نبی نے کہیں منع کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہنا, کہیں منع ہے؟ تو آپ دکھا سکتے ہو؟ بولو. نہیں دکھا سکتے. دوسرا وہ کہہ کہ میں نے کوئی غلط بات کہی ہے, آپ کہوں گے نہیں بھائی محمد رسول اللہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ہمارے ایمان کا جزو ہے. آپ کو اچھا پورا کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول, جب غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو جب لا الہ الا اللہ پڑھواتے ہو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھواتے ہو, کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھواتے ہیں. تو جب اتنے سارے میں نے دلائل دے دیے تو پھر ان وہابیوں کے چکر میں نہیں آنا. ان کو صرف توحید آتی ہے, نبی سے عشق نہیں ہے. یہ اذان میں نبی کا نام لینا پسند نہیں کرتے وہابڑے, یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم کرو. اگر کسی نے عشق مصطفیٰ میں محمد رسول اللہ پہ ختم کر دی تو یہ عشق ہے اس کا, اس کو اپنے عشق کا اظہار کرنے دو. کرنے دو گے؟ نہیں کرنے دیں گے. ابے عشق کے اظہار کا وہ طریقہ جو نبی سے منقول نہیں ہے, وہ عشق نہیں ہے, وہ عشق کا لیبل ہے. شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. شاعر نے بڑا پیارا کلام کیا, حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے یہ, کہ ایمان کی شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار ہونا چاہیے. تھوڑا موڑا پیار اللہ کو قبول نہیں ہے, والہانہ. لیکن والہانہ پیار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. پیار نام ہے, پیروی کو فوکس کرنا. کتنے لوگ عشق مصطفیٰ میں داڑیاں رکھتے ہیں, کتنے تکبیر اولیٰ کے پابند ہیں, کتنے گھر میں گھر والوں کے حقوق ادا کرتے ہیں بھائی, کتنے لوگوں کے آرام کا خیال کرتے ہیں عشق مصطفیٰ میں, کہ پبلک کو, عوام کو تکلیف نہ ہو ہمارے کسی عمل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے آخری درجہ, راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی اس کو اٹھا دو. تو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا یا راستے میں ایسا کام کرنا جو گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے, یہ کس کھاتے میں آئے گا بھائی؟ ہے بھائی, مسجدوں میں 24 گھنٹے لاؤڈ اسپیکر بجتا رہے, لوگوں کے آرام. میں جمعے کے بیان میں باہر کا اسپیکر آن بولو نہیں کرتا, حالانکہ بعض پڑوسیوں نے کہا کھول دیں اسپیکر, ہم سنتے تھے. میں نے کہا آپ سنتے تھے, سارے دنیا تھوڑی سنتی تھی, بہت سے لوگ نہیں سننا چاہتے ہوں گے, تو ٹھونسیں کیوں اپنی بات ان کے کان میں؟ اب اس پہ آپ کو کہ اچھی بات سنا رہے ہیں تو وہ بھی اچھی بات کرنے پر ثواب ملتا ہے, ٹھونسنے پر ثواب نہیں ملتا. ہر وقت ہر آدمی کو نہیں زبردستی اپنی بات اس کے کان میں ڈالی جاتی. آرام کا بھی خیال کیا گیا ہے, لوگوں کے آرام کا خیال کیا گیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کو کے آرام میں خلل واقع نہ ہو. اسلام کے بنیادی عقائد میں توحید, ما فوق الاسباب, مدد صرف کون کرتا ہے؟ اللہ. اگر کوئی شخص مشرک ہے, کتنا ہی اچھا عمل کر لے,
قرآن کہتا ہے اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف, مشرک کا عمل ایسا ہے جیسے راکھ کا ڈھیر, دیکھنے میں بہت بڑا لگے گا, وزن اس کا چھٹانک کا بھی نہیں ہوگا, پھونک مارو گے اڑ جائے گا. آج شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نعت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے, یہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے. کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ اس کے رسول میں. عالم الغیب بھی بنا دیا, مشکل کشا بھی بنا دیا, حاجت روا بھی بنا دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. یا ایھا الناس, اے لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب فرشتے, پیغمبر, کیا مسلم کیا غیر مسلم, سب کے سب محتاج ہو اللہ کے در کے. تو میرے بھائی یہ جو ربیع الاول پہ اور یہ جو مختلف معجزے کے میں نے دلائل دیے ہیں, سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو قبر میں جب پہلی رات ہوگی, چاہے وہ کسی بھی تاریخ کو آئے, چاہے محرم ہو یا ربیع الاول ہو یا سفر ہو یا رمضان ہو, تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. ایک چٹکلا سنا کے بات ختم کر دوں, بالکل اسٹیمپ لگ جائے گی, مزہ آ جائے گا. وہ ایک آدمی گدھا لے کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے. ایک آدمی رفیع بھائی پہ بٹھائیں, پہلے 2 آدمی, ٹھیک ہے, بار بار اٹھنے کی کر رہے ہو. بس یہ آخری ہے بالکل, اور یہ آج ہی ہوا ہے, تھوڑا چھٹی کا دن ہے تو ہم نے کہا گریوی لگا دیں. ایک آدمی گدھا بیچنے جا رہا تھا اور لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے بازار میں گدھا بیچوں گا, ٹھیک ٹھاک پیسے ملیں گے, اچھے ریٹ ملیں گے. اس نے کہا انشاءاللہ کہہ دے کہ اللہ نے چاہا تو. اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, گدھا نسلی گدھا ہے, میرے پاس ہے, بازار میں اس کی ویلیو ہے, کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا, جیسے لبرل لوگ کہتے ہیں نا, انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے, سب کچھ سیٹ ہے. اللہ کی قدرت, کوئی گدھا چھین کے لے گیا اس سے, واپس آ رہا ہے, وہی بندہ ملا, ہاں بھائی گدھا کہاں گیا, کہہ رہے ہیں انشاءاللہ گدھا لے کے جا رہا تھا, ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ کوئی کسٹمر مجھ سے خریدے گا, ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ اچھی قیمت ملے گی, لیکن ماشاءاللہ کوئی بندہ لے کے بھاگ گیا. اس نے کہا میرے بھائی اب انشاءاللہ ماشاءاللہ لگانے کا فائدہ نہیں. تو میرے بھائی اب سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ قبر میں بولو گے ماشاءاللہ مفتی صاحب کا بیان بہت اچھا تھا, فرشتے سے کہو گے. اور انشاءاللہ ایک دفعہ زندگی مل گئی تو پراپر طریقے سے اس پر عمل کریں گے, انشاءاللہ بھی ماشاءاللہ بھی. فرشتہ کہے گا اب ٹائم گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.